بھی آئے گا، ابھی آپ نے دیکھ لیا 2 حضرات ہے، الحمدللہ انہوں نے صحیح مقصد کربلا میں کچھ نکات کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو ہمارے دیگر دوست آئیں گے ان سے بھی ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فروغ عزاداری کے نام کو سامنے رکھ کر ولو 1 منٹ بات کریں، 2 منٹ بات کریں، ضروری نہیں کہ آدھے گھنٹے کی لمبی تقریر ہو یا جو ہو، لیکن جو بھی کریں پیام کربلا اس میں ضرور ہونا چاہیے، جو ہمارا مقصد ہے، جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہمارے بزرگان نے کیا۔ چونکہ پہلے بھی آپ کو ہم نے گزارش کی، یہ کسی تنظیم کا، کسی انجمن کا کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ آپ کے بزرگان جو تمام مذہبی تنظیموں کے سرپرست ہیں، جو سب کے استاد ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، یہ ان کی طرف سے ہے، اور سب کو اس میں دعوت ہے۔ الحمدللہ جو بھی تشریف لائے ہیں، جو مجبوریوں سے نہیں آ سکے، کوئی مسئلہ نہیں، پیغام ہمارا گھر گھر پہنچ جائے گا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، دیگر ذرائع کے ذریعے بھی، اور اس مقصد تشہیر کربلا میں ہر شیعہ حصہ دار ہے، لیکن جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا وہ کرے گا۔ اب چونکہ ہمارا جو ٹائم ہے ہم نے ایک اس کا شیڈول بنایا ہوا ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس اجتماع میں ایک بہت دور سے حیدرآباد سندھ سے ہمارے ایک دوست تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند منٹ کے لیے وہ تشریف لائیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حجت الاسلام جناب مولانا کرم علی حیدری حیدرآباد سندھ سے تشریف لائے ہیں، آپ بھی بڑی صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ بہت مختصر، اتنا مختصر کر بڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً یہ اجتماع اہم ترین اجتماع ہے، جس میں یا تو علماء پاکستان اور بانیان مجالس ہیں۔ واقعاً ایسے اجتماع بہت کم منعقد کیے جاتے ہیں، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ عزیزان محترم، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ واقعاً پیغام امام حسین علیہ السلام کیا تھا۔ مجالس کے اندر بعض ایسے نادان لوگ آ گئے ہیں جو اپنی طرف سے من گھڑت فتوائے بیان کرتے ہیں، جبکہ مراجع کی طرف سے یہ حکم ہے کہ روایات بیان کریں، مستند۔ فتویٰ دینا کسی ذاکر کا کام نہیں ہے، فتویٰ دینا کسی خطیب کا کام نہیں ہے، فتویٰ لینا ہے تو کسی مجتہد سے آ کر لو۔ دنیا میں آپ جائیں، ایران میں جائیں، عراق میں جائیں، دوسری جگہوں پہ جائیں، ممبروں پہ فتوے بیان نہیں ہوتے، ممبروں پہ ذکر بیان ہوتا ہے، فکر امام حسین کو بیان کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں آ کر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر آ کے مسائل شرعی پہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ علماء مراجع کو پتہ ہی نہیں ہے مراجع مسائل دینی کا۔ تو ہم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرجعیت کا بھی تحفظ کریں۔ تحفظ عزاداری میں یہ ثابت کرنا ہے کہ مرجعیت بھی حسینیت کا حصہ ہے، مرجعیت بھی امامت کا حصہ ہے۔ اگر مرجعیت کو نکال دیں گے تو کبھی بھی امام زمانہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ علماء کی حفاظت کرنا، علماء کا احترام کرنا، علماء کے تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام لے کر جائیے دنیا میں کہ اگر کوئی بھی منبروں پہ علماء کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، علماء کے خلاف کوئی بات کرے، فوراً اس کو ٹوکا جائے، منبر سے اتارا جائے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ سر کو نیچے کر کے بیٹھ جائیں اور سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں۔ اب یہ اس حسین کے پیغام کو اجاگر کرنے کا وقت آ گیا ہے
کہ جس نے مدینہ منورہ میں یہ فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں حسین بن علی قتل و غارت کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ مدینے کو اس لیے ترک کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. ہم سب پہ واجب ہے، چاہے علماء کرام خطبہ ہوں یا بانیان مجلس ہوں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ مولا نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو عزیزان محترم، واقعاً یہ آفرین ہے بزرگان دین کو جنہوں نے آپ کو ہمیں یہ دعوت دی، ہمیں یہاں پہ جمع کیا. واقعاً اس طرح مومنین کا، بانیان مجالس کا، علماء کا اجتماع بہت کم ہوتا ہے. خدا متعال ہمارے بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم ہو. عزیزان محترم، میں یہ سندھ سے ضرور آیا ہوں لیکن اپنے آپ کو پورے پاکستان کا حصہ سمجھتا ہوں. جہاں پر بھی دین کی بات ہوگی، مرجعیت کی بات ہوگی، حسینیت کی بات ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ بندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام مولانا کرم علی حیدری صاحب بہترین انداز میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے. الحمدللہ بڑی تعداد علماء کرام کی، مومنین کی جہاں موجود ہے. میں ایک بار پھر اپنے معزز مہمانوں سے کہ جو پہلی 5-6 رو میں تشریف فرمائے کہ اگر وہ اپنے اس روایت کے مطابق کہ بزرگان ہمارے سرتاج ہیں، علماء کرام ہمارے رہنما ہیں، اگر علماء کرام کے لیے پہلی 5-6 لائنیں آپ خالی کر دیں، چونکہ بہت سارے بزرگان آ چکے ہیں اور بہت سارے آ رہے ہیں، تو آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت مفید ہوگا. آپ کی بڑی مہربانی.